طیارہ کراچی ایئرپورٹ سے اپنے مقررہ وقت سے 20 منٹ کی تاخیر سے صبح 7:50 پر روانہ ہوا۔ پرواز کو 9:50 تک اسلام آباد ایئرپورٹ پر لینڈ کرنا تھا، تاہم طیارے کا کنٹرول ٹاور سے رابطہ 9:43 پر منقطع ہوا اور وہ دامنکو کے قریب مارگلہ کی پہاڑیوں سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا۔ طیارے کا ملبہ وسیع اراضی پر پھیل گیا۔ لڑکوں کی نعروں کی آوازیں آتی تھی سائیڈوں سے، نعرہ تکبیر کہتے تھے اور آگے سے جواب آتا تھا اللہ اکبر۔ لوگ تھے وہاں لیکن کچھ نظر نہیں آتا تھا، وہ کافی دور دور تھے لوگ، ابھی وہ پہنچنے والے ہیں، پہنچ چکے ہوں گے انشاءاللہ، لیکن ریسکیو والے جو اوپر جو گئے ہیں جہازوں کے ذریعے یا جو پہلے مجھ سے گئے ہیں وہ گئے ہیں، انہوں نے گھیرا۔ حادثے کے وقت موسلادھار بارش ہو رہی تھی اور بادلوں نے تمام پہاڑی سلسلہ ڈھانپ رکھا تھا۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیمیں اور ایمبولینسز پہنچ گئیں۔ امدادی کارروائیوں میں پاک فوج کی انفینٹری بٹالین اور ہیلی کاپٹرز نے بھی حصہ لیا۔ اسلام آباد کے ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ سی ڈی اے حکام کے مطابق جائے حادثہ سے بیشتر لاشیں نکالی جا چکی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کا کہنا ہے کہ اس قسم کے حادثات میں کسی کے زندہ بچنے کا امکان بہت کم ہوتا ہے۔ جو آپریشن ہے وہ جاری، رسپانس امیجیٹلی ہو گئی تھی، سی ڈی اے کی ٹیمز پہنچ گئی تھیں، پولیس یہاں موجود ہے، سول ڈیفنس موجود ہے، پر جیسا ایک یہ ٹریجڈی ہوئی ہے اور ایئر کریشز میں کوئی سروائیورز کا چانس ناممکن ہی ہوتا ہے، کوئی معجزہ ہی ہو اگر کوئی نکلے، یہاں بھی وی ڈو ناٹ ایکسپیکٹ اینی سروائیورز، اور جو ریکوری ہے ڈسیزڈ کی ڈیڈ باڈیز کی وہ جاری ہے۔ وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی نے حادثے کی فوری تحقیقات کا حکم دیا ہے، جبکہ سول ایوی ایشن اتھارٹی نے ایئر کموڈور خواجہ مجید کی سربراہی میں تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی ہے۔ سول ایوی ایشن کے مطابق حادثے کی وجہ خراب موسم یا فنی خرابی ہو سکتی ہے، تاہم وزیر دفاع احمد مختار نے ڈون نیوز سے گفتگو میں کہا کہ حادثے کی اصل وجہ تحقیقات کے بعد ہی سامنے آئے گی۔ یہ ابھی تو ساری ڈیٹیلز پتہ چلیں گی جب اے ٹی سی کو بھی سیل کر دیا گیا ادھر، اور جو ٹیم کراچی سے سول ایویشن نے ڈپیوٹ کی ہے وہ ٹیم وہاں سے چل پڑی ہے، اور وہ آ کے تو اے ٹی سی کو بھی کھولیں گے، دیکھیں گے کیا باتیں ہوئی ہیں لاسٹ منٹ پہ، اور بلیک باکس میں بھی دیکھا جائے گا، اس کو بھی ریٹریو کیا جائے گا۔ ساری جو سرچ ہے وہ کمپلیٹ کر کے تو کوئی فائنڈنگ آئے گی ایگزیکٹلی۔ حادثے کی وجہ کچھ بھی ہو، تاہم 152 گھرانوں میں صف ماتم بچھ چکی ہے اور پوری قوم اس المناک حادثے پر سوگوار ہے۔ ستوت رضا خان، ڈون نیوز، کراچی۔